بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تمام کمال کی صفات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملأ اعلیٰ میں یاد کرے اور ہمارے سلام فرشتوں کے ذریعے ان کو پہنچائے۔ وہ محمد جو نبیین اور نبوت کے اوپر مہر ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا خاتمہ کیا ہے، انبیاء اور مرسلین دونوں کا، کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ تو محمد علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول، اور ان کے آل اور اصحاب سب کے اوپر درود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور ان کی طرف سے مبعوث ہے۔ ان الثبات علی دین اللہ مطلب اساسی، ایک اسلام میں داخل ہونا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن اسلام میں صرف داخل ہونا نہیں ہے آپ نے، بلکہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کامل طریقے سے آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم نہیں رہتے، مرتد ہو جاتے ہیں، فتنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو آج کے درس کا بھی یہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین پر کیسے استقامت اختیار کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو یہ ہے استقامت۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ لا یروغ روغان الثعالب، لومڑی کی طرح نہیں چلنا ہے اسلام کے ساتھ، ادھر ادھر گھومنا پھرنا دوڑنا، یہ آپ نے سیدھا رہنا ہے اسلام کے ساتھ، کیونکہ اسلام دین ہی ثبات کا ہے۔ ان الثبات علی دین اللہ مطلب اساسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ ایک اہم اور بنیادی شرط ہے لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے، صادق جو اللہ کے ساتھ سچا ہو، یرید سلوک الصراط المستقیم بعزیمت ورشد، جو صراط مستقیم کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر ثابت قدم ہو۔ لیکن وضع المجتمعات التي يعيشها المسلمون اليوم، لیکن مشکل ہمارا کیا ہے؟ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، مسلمان جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان سوسائٹیز کی حالت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین پر ثابت قدم ہونے سے روکتے ہیں۔ سوسائٹی، مجتمعات، معاشرے کی وجہ سے لوگ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق دین پر ہے، لیکن میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتا، لولا المسبت لولا الملامت او حذار مسبت، اگر لوگوں کی ملامتی کا ڈر نہ ہوتا۔ لیکن جو لوگ الاسلام کے ساتھ سچے ہیں وہ لوگوں کی ملامتی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے کہا نا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ اللہ اور لوگوں کو لائے گا۔ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ وانواع الفتن، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں قسم قسم کے فتنے ہیں، والمغریات، اور دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، وہ اصناف الشہوات و شبہات، ہم دو مزید بیماریوں کا سامنے کرتے ہیں، شہوات کی بیماری اور شبہات کی بیماری، اور یہ دوسری بیماری پہلی بیماری سے خطرناک ہے۔ دیکھیں، کیونکہ شہوت اللہ معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا بھی ہے، کیونکہ انسان کے اندر شہوت کی صفت موجود ہے، نکاح کے ذریعے اس کو دور کر سکتا ہے۔ دوسرا، انسان زنا کرتا ہے یا غلط ریلیشن قائم کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے بعد میں، لیکن جو انسان شبہے کے اندر مبتلا ہے، بریلوی مذہب کو اختیار کر چکا ہے، تو وہ اس کو دین سمجھتا ہے، اسے کبھی توبہ نہیں کرتا۔ تو فرق ہے نا بریلوی انسان میں، بریلوی انسان شبہات کا شکار ہو چکا ہے، شیعہ انسان، روافظ اور ایسے غلط عقیدوں والے لوگ یہ شبہات کے شکار ہو چکے۔ تو جو شبہات کے شکار ہو جائے وہ توبہ نہیں کرتا، جو شہوات کا شکار ہو جائے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اور یہ جو شبہات ہیں نا، تنبت علی ارض الشہوات، شیخ عبدالعزیز طرفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شبہات یہ ایسا پودا ہے
جو شہوات کی زمین پر اگتا ہے. کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شبہات کے پیچھے شہوات ہے. جو انسان ملحد بنتا ہے وہ شہوات کی وجہ سے. اکثر وہ لوگ جو عشق میں فیل ہو جاتے ہیں وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں، ایتھسٹ بنتے ہیں. تو یہ دیکھیں شبہات کا شکار ہوا کیونکہ وہ شہوات کے پیچھے لگا تھا. اللہ میرا مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تجعل الثبات على الامر والعزيمه على الرشد من اشق الامور على هذا الزمن. اس دور میں اسلام کے اوپر صحیح عمل کرنا، ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں ہم مختلف قسم کی شہوات کا سامنا کرتے ہیں. زمن التقلب والانفتاح لذلك كان من دعاء النبي. یہ تقلب کا زمانہ ہے. تقلب کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان ایک راستے پر نہیں رکتا، کبھی اس مذہب کو فالو کرتا ہے، کبھی دوسرے مذہب کو، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. آج ایک فتویٰ دیتا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے فتوے میں چینجنگ کیوں آتا ہے. آج ایک بات کرتا ہے کل دوسری بات کرتا ہے، اس کے رائے نظریات میں، اوپینین میں بھی چینج آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے دیکھ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، ای من النقصان بعد الزیادہ. اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں زیادت کے بعد نقصان کا شکار ہو جاؤں. او من المعصیت بعد الطاعہ. اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیک انسان ہوں لیکن نیکی کے بعد گناہوں کا شکار ہو جاؤں. ایسا ہوا ہے بہت. یا کفر سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد میں کافر بن جاؤں. تو حدیث میں بھی ہے نا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے ٹائم مومن ہے اور رات کے ٹائم کافر بن جاتا ہے. فالمسلم يحتاج الى انواع من الثبات. مسلمان کو ضرورت ہے کہ مختلف قسم کے ثابت قدمی کو اپنائے. الثبات امام الشہوات، شہوات کے سامنے ثابت قدم رہے. امام الشبہات، مختلف قسم کی شبہات کے سامنے ثابت قدم رہے. و امام المغریات، وہ جو چیزیں ہیں. مغریات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان دیکھتا ہے میں مومن ہوں، اللہ مجھے پیسہ کیوں نہیں دیتا. مغریات یہ ہے کہ لوگوں کے تقلبات کو دیکھ کر، لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر آپ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. کفار اور منافقین اور فاسقین کی پیسہ کی وجہ سے آپ اسلام کو نہ چھوڑیں، اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الحیات الدنیا. اللہ چاہتے ہیں کہ ان پیسوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. تو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافر جو بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آپ ان سے متاثر نہ ہو، ان سے کبھی متاثر نہ ہو. متاثر ہونا ہے تو اسلام سے متاثر ہو جاؤ. وہ امام التقلبات، تقلبات کے سامنے چینجنگ جو آتا ہے. وہ امام الفتن، فتنوں کے سامنے. وہ امام الاعداء، اور دشمنوں کے سامنے. یہ مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں اب اسلام کے دشمن کتنی کوشش کرتے ہیں. اسلام کے دشمن صرف نہیں ہے بلکہ جو مسلمان کفار کی دوستی میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان، بہت سارے مسلمان کفار کی دوستی میں کمپٹیشن کریں گے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اور مسلمانوں کے بہت سارے منافقین کفار کے ساتھ دوستی میں ایک دوسرے سے آگے جائیں گے کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں ٹرمپ کے ساتھ، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. وفي هذه الرسالة يجد القارئ الكريم ما يبين حاجة المسلم إلى الثبات في هذا العصر. انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے. یہ چند صفحات ہے کہ مسلمان کتنی ضرورت رکھتا ہے، وہ نیڈ ہے اس کی کہ اس دور میں جس میں فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس میں وہ ثابت قدمی کی محتاج ہے مسلمان. مع التحذیر من التلون. اور ساتھ ساتھ مسلمان کو ڈرنا چاہیے تلون سے کہ کبھی ایک رنگ میں اپنے آپ کو کالا کرتا ہے، کبھی دوسرے رنگ چڑھاتا ہے اپنے اوپر. وذکر طرقه والاسباب المؤدیہ الیہ. اور ہم اس کے اسباب بھی ذکر کریں گے کہ لوگ یہ مختلف رنگ اپنے اوپر کیوں چڑھاتے ہیں. کبھی ایک رنگ، کبھی بریلوی ہو جاتے ہیں، کبھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی ہو جاتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے. ثم توجهت برسالة إلى هؤلاء المتقلبين ذكرت فيها أن باب التوبة مفتوح. اور پھر میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور جو رجوع چاہتا ہے تو ہم رجوع کر سکتے ہیں. نسأل اللہ سبحانہ الہدایت والثبات ونعوذ به من الحور بعد الكور وأن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. حاجتنا إلى الثبات.
سب سے پہلا ٹائٹل یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ثابت قدمی، یہ ہمارا ایک نیڈ ہے، ضرور پوری ہو جائے۔ ان من اعظم نعم اللہ تعالی علی عبدی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں مسلمان کے اوپر۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی طرف گائیڈ ہونا۔ اسلام کی طرف اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مومن ہو چکے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، آپ یہ احسان آپ ہمارے اوپر نہ کرے کہ ہم مومن ہو چکے ہیں، اللہ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر احسان کرے جس نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اسلام کی طرف۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ کہ محمد علیہ السلام کو مبعوث کرنا، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے نا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً أَن يَهْدِيَهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَن يُثَبِّتَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى الْمَمَاتِ۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرے اور اس کے اوپر ثابت قدمی کا ہمیں توفیق دے دے موت تک۔ وَلِهَذَا كَانَ مِن دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز میں مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب یہاں پر امام طبری رحمہ اللہ نے یہ اشکال ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نماز میں، دیکھیں کبھی آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تب بھی آپ مانگتے ہیں۔ محمد علیہ السلام کے پاس تقوی تھا نا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ کیا ان میں تقوی نہیں تھا؟ کبھی ایک چیز ہوتی ہے پھر بھی آپ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ہدایت ہے، تو پھر ہم اللہ سے کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اسلام کی طرف اللہ۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رکھے، یعنی یہ چیز تو ہمارے پاس ہے لیکن اللہ ابھی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ فالمؤمنون وان كانوا في ہدایت علی وجه العموم، اگر کہ مسلمان ہدایت کے اوپر ہے، الا انهم لا يزالون يطلبون الہدایہ، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، لاجل الثبات علیہا، تاکہ وہ ہدایت کے اوپر ہمیشہ قائم رہے۔ هذا الثبات هو الذي يحتاجه المسلم، یہ ثابت قدمی اور استقامت مسلمان کو ضرورت ہے، فی کل وقت وحین، ہر ٹائم، وخصوصاً فی هذا الزمن، اس دور میں، خاص زمن التقلبات، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگ تقلبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تقلبات کا کیا مطلب ہے؟ منافق چاہتے ہیں کہ حقائق کو چینج کر دے، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء، منافقین نے کہا تھا دیکھیں یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کا نام چینج کرنا اور مسلمانوں کو مختلف فتنوں میں مبتلا کرنا، علماء کو ٹرین کرنا تاکہ مسلمانوں کو، عوام کی اذہان کو خراب کر دے، کس عالم کے پیچھے جائے ہم؟ ولہذا فإننا نسأل اللہ سبحانہ الہدایت، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لأنہ هو الممتن على عباده بنعمت الثبات، کیونکہ اللہ ہی محسن ہے ہمارا، جنہوں نے یہ نعمت جو ثبات کا نعمت ہے کہ حق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت قدم رکھا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے ٹائم جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، تو یہ مطلب ہے وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ قال السعدی رحمہ اللہ، سعدی یہ مفسر ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی تفسیر مشہور ہے، اور یہ شیخ ابن العثیمین کا استاذ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے شیخ ابن عثیمین کی زندگی کو چینج کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کی زندگی پر اثر ان کے اساتذہ نے کیا تھا، ٹیچرز نے۔ ہر استاذ مؤثر نہیں ہوتا، کچھ لوگ مؤثر ہوتے، تو اس لیے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرے، جو جس عالم کا آپ کی دل کے اوپر اثر ہے اس سے علم حاصل کرے۔ امام مسلم نے صرف بخاری کو فالو کیوں کیا تھا، اور پھر بخاری سے اتنا علم لیا کہ علماء نے کہا لولا البخاری لما راح مسلم، امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم بھی نہ ہوتے۔ اور آپ دیکھیں ابن کثیر کی زندگی پر ابن تیمیہ کا کتنا اثر ہے، اور ابن عثیمین کی زندگی پر سعدی کا کتنا اثر ہے۔ آپ دیکھیں امام سعدی کا جو منہج تھا وہ ابن عثیمین نے فالو کیا تھا۔ ابن حزم کی زندگی پر ابن داود کا کتنا اثر ہے۔ آپ دیکھیں ابن حزم کی کتابوں پر ابن داود کی جو رنگ ہے وہ چڑھا۔ تو امام سعدی کہتے ہیں یخبر تعالی انہ یثبت عبادہ المؤمنین، اللہ نے اس آیات میں یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ الذین قاموا بما علیہم من ایمان القلب التام، یہ وہ مومن ہے جو پورے دل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ وہ
الذي يستلزم اعمال الجوارح ويثمرها، جو مستلزم ہے یعنی ایسا ایمان جو انسان کے اوپر باعث ہو جائے کہ اعمال بھی کرے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں میں مومن ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، میں مومن ہوں لیکن جہاد نہیں کرتا، تو وہ ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان تام دل کے ساتھ، مکمل دل کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اعمال کریں. جو ایمان آپ کو اعمال پر مجبور نہیں کرتا وہ ایمان خراب ہے. آپ فَيُثَبِّتُهُمُ اللَّهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْيَقِينِ. اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو شبہات سے بچاتا ہے. شبہات کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ زمانہ اس کا ہے کہ آپ، ایک عالم کہتے ہیں مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں رات کے ٹائم. میں نے ان کو کہا ہم زندہ کے سامنے تک گئے، زندہ نہیں سنتے. پہلے زندہ کی بات کرو، یہ زندہ سنتے ہیں کہ جو زندہ لوگ ہیں، مردوں کے بعد میں کرو آپ. تو یہ شبہات کا دور ہے نا، لوگ آپ کو گھسیٹتے ہیں ایک طرف دوسری طرف. ابھی آپ دیکھیں انجینئر علی مرزا جو مسائل ڈسکس کرتے ہیں، امت کو کیا ضرورت ہے ان مسائل کا؟ یعنی ایک چٹے اور ساتویں مذہب نکالنے کا کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ کیا 4 مذاہب کے اوپر چل کر اسلام پر نہیں چل سکتے؟ لیکن جو مہم مسائل ہے اس کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ کیا آپ کو صرف یزید کافر نظر آیا؟ اس زمانے میں جو مسلمانوں کے قاتل ہے وہ یزید نہیں ہے کیا؟ وعند عروض الشہوات بالارادۃ الجازمہ، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو بچاتے ہیں جب شہوات سامنے آ جائیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ مخلص ہے. جب انسان مخلص بن جاتا ہے، دیکھیں مخلص اور مخلص میں فرق ہے. مخلص وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ خالص کرے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو اللہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو اپنے لیے خالص کرے. جو اللہ نے ان کو خالص کیا ہے تو اس شخص کو پھر اللہ بچاتا ہے شہوات سے. بالارادۃ علی تقدیم ما یحبہ اللہ علی هوى النفس، جب آپ کے نفس کی خواہشات اور اللہ کی محبت کا جھگڑا ہو جائے تو مخلص انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو نفس کی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے. آپ کے نفس چاہتے ہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچے، لیکن اللہ کی محبت تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بارے میں سوچیں. تو یہ ہوتا ہے. وفی الآخرۃ عند الموت، اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدم کرتا ہے بالثبات علی الدین الاسلامی، اسلامی دین اسلامی کے اوپر، والخاتمۃ الحسنہ، اور اچھے خاتمے کے اوپر. وفی القبر عند سؤال الملکین، اور قبر میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے جب فرشتے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جو میں نے مبعوث کیا تھا. اننا نحتاج الى هذا الثبات، ہم سب ضرورت مند ہے اس ثابت قدمی کی. الذي هو فطرۃ اللہ التي فطرنا علیہا، یہ ثابت قدمی اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ کے رنگ سے ان کا رنگ خوبصورت ہے. اللہ جس کے اوپر اپنا رنگ چڑھاتا ہے نا تو پھر اس کی شکل میں بھی اللہ کا رنگ نظر آتا ہے. اور یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. یعنی ان کے ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، حسن بصری سے کسی نے کہا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کی چہرے کیوں خوبصورت ہے. لأنہم قوم خلو بالرحمن فألبسهم اللہ من نورہ نورا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ خلوت کر چکے، اللہ نے اپنے نور سے ان کو نور پہنا. ونحن له عابدون فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها صبغة الدين الحق، یہ دین کا رنگ ہے. والعبادة لله والتسلیم له في كل الأمور والسير على جادة واضحة، ایک کل راستے کے اوپر چلنا جس میں کوئی اضطراب، کوئی خلل نہ ہو، کوئی تبدیل اور تغییر نہ ہو. لیکن مشکل کیا ہوا؟ دیکھیں ابلیس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بہت سارے بندوں کے ساتھ ایسا کروں گا کہ سیدھی راستے سے ان کو گمراہ کر دوں گا، شبہات کی بیماری میں، شہوات کی بیماریوں میں. صدق ابلیس ظنہ علی کثیر من الخلق، انہوں نے اپنے گمان کو سچا کر، ان کو گمان تھا کہ میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. فاتبعوه علی تغییر فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہ، تو لوگوں نے ان کو فالو کر. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا. بچے کا دیکھیں، ایک بچہ آپ ان سے کہے اللہ کدھر ہے، وہ کہے گا اللہ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے نا. لیکن ایک شخص جن کا دماغ خراب ہو چکا ہے منطق اور فلسفہ پڑھ پڑھ کے،
آپ ان سے پوچھیں اللہ کدھر ہے، وہ کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہ داخل ہے نہ خارج ہے. ہاں. ادھر میں ایک لائبریری میں تھا، میں نے کتاب اٹھائی، اس کتاب کا نام ہے حسن المحاججہ بأن اللہ لا داخل العالم ولا خارج. اللہ نہ اندر ہے نہ باہر. اور یہ کس نے لکھی ہے؟ جس نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہے. اتنا جاہل انسان اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے. شیخ شنقیطی کہا کرتا تھا ما رأیت دکتورا الا وهو اجهل من الحمار. میں نے جتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر دیکھے ہیں وہ گدھے سے زیادہ جاہل ہے. یہ گدھے سے زیادہ جاہل ہے. اب بچے سے پوچھے نا اللہ کدھر ہے، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے پوچھے کہتے ہیں اللہ نہ متصل ہے اور نہ منفصل ہے، عالم کے اندر بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر دنیا کے باہر بھی نہیں ہے، عرش پر بھی نہیں ہے کیونکہ عرش چھوٹا ہے اور اللہ بڑا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. بچہ صاف طبیعت کا ہوتا ہے. عقیدہ فابواہ یہودانہ، امی اور ابو ان کو یہودی بناتا ہے، اور ینصرانہ یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، ویمجسانہ یا مجوسی بناتے ہیں، ویشیعانہ بعض والدین ان کو شیعہ بناتے ہیں، ویبرولانہ اور بعض امی اور ابو ان کو بریلوی بناتے ہیں. ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم. آپ لوگ یہ آیات پڑھیں نا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. الناس سے مراد بچے ہے، اللہ نے فطرت کے اوپر بچوں کو پیدا کیا ہے، فطرت صاف ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے. وممن اتبع ابلیس علی تغییر فطرت هؤلاء المتقلبون. یہ لوگ جو چینج ہوتے رہتے ہیں زمانے کے ساتھ، فتنوں کے ساتھ، اپنے رائے کو چینج کرتے ہیں، اپنے نظریات کو چینج کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کو فالو کرتے ہیں، فطرت کو چینج کرنے. دیکھیں ابلیس نے کہا تھا نا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے لوگ. اللہ کی تخلیق کیا ہے؟ مرد داڑھی چھوڑیں گے، یہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، ابلیس کو فالو کرتے ہیں نا، یہ متقلبین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں بڑے داڑھی چھوڑ کر پھر جب بعد میں ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو وہ داڑھی کو بھی کاٹتے ہیں. پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر جب گورنمنٹ ان کو ملی پھر کہتے ہیں کہ الذین صاروا سمۃ بارزۃ لعصرنا بسبب کثرۃ الضغوط والمغریات والفتن. لوگوں کے انٹرنیشنل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے، یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں. فتراجعوا عن آرائهم القدیمہ. اپنے پرانے جو نظریات ہے، اپنے پرانے جو ان کی تیوری ہے، فلسفہ ہے، ان سے یہ لوگ رجوع کرتے ہیں. وَأَصْبَحُوا يَتَقَلَّبُونَ بَيْنَ الْآرَاءِ وَالْأَفْكَارِ وَالْمَذَاهِبِ. اور یہ لوگ اپنے افکار کو چھوڑ لیتے ہیں. اچھا ہمارے پاس یہ زوم میں 40 منٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کم پڑھا کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو یہاں تک آج پڑھ لیے، انشاءاللہ کل سے پھر ہم 9 نمبر پیج سٹارٹ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ دورہ 5-6 دن جاری رہے کیونکہ 3 دن میں اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کتاب بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ ہاں کل سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے. آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی